بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 155 سورۃ مریم، آیت نمبر 1 تا 33۔ سورتوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، یہ قرآن مجید کے مختلف مضامین کا ایک مجموعہ ہے۔ سورۃ مریم، اس سورت کا نام ہے ایک عظیم اور مقدس خاتون کے نام سے، حضرت مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں ان کا نام آیا ہے اس سورت کے، اس لحاظ سے ایک مناسبت تو ہو گئی۔ دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں حضرت بی بی صاحبہ کا نام آیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے دور کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا 13 سالہ دور مکہ میں گزرا، اس دور میں بھی یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے اس لحاظ سے ہے کہ پہلے 5 سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی دلیل ہمارے پاس کہ 5ویں سال جب صحابہ کرام وہاں جو مکہ کے تھے، چند مسلمان، ان کے جو خاص طور پہ جو غریب اور غلام تھے، طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ قریش نے بہت زیادہ ظلم روا رکھا ہوا تھا۔ جیسے حضرت بلال تھے، حضرت خباب تھے، حضرت یاسر تھے، حضرت عمار تھے، ان کی والدہ حضرت سمیہ تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت بلال اور حضرت خباب کا تو یہ حال تھا کہ ان کو تپتی ریت پر سخت گرمی میں لٹا کر اوپر پتھر کی بھاری چٹان رکھ دیتے تھے، انہیں تڑپنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور پھر مارتے علاوہ تھے۔ اسی طرح بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا، جو والدہ تھی حضرت عمار کی، بیوی تھی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت یاسر اور عمار کو خوب پیٹتے تھے، پکڑ کے بہت ظلم کرتے تھے۔ اور بی بی سمیہ کے ساتھ تو یہاں تک کیا کہ ایک اونٹ سے ایک ٹانگ باندھی اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھی اور دونوں اونٹوں کو مختلف ڈائریکشن پہ بھگا دیا۔ اس طرح ان کے جسم کے ساتھ جو چیر پھاڑ کا معاملہ کیا، جہاں جس میں کہ ایک طرف ایک ٹانگ پکڑی ہو ایک اونٹ سے اور ایک اونٹ اس طرف بھاگے اور دوسرا اونٹ اس طرف بھاگے، تو درمیان میں خاتون کا کیا ہوا؟ تو اس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے تھے صحابہ کرام۔ یہ تو تھے غریب صحابہ کرام۔ وہ جو امیر تھے، جن کی تجارت تھی، ان کی تجارت بھی بائیکاٹ کیے گئے، کہیں ان کو باقاعدہ مارا بھی، فزیکل بھی مارا گیا، ان کو بھی مارا جاتا تھا۔ ان کی تجارت کے معاشیات کو خراب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی سازشیں کی جاتی تھیں۔ تو یعنی مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا انہوں نے دو بھر کر دیا۔ ایسی صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو مسلمانوں حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں جو بادشاہ ہے وہ وہاں ظلم نہیں ہونے دیتا اور اپنے ملک کے لوگوں کا خیال رکھتا ہے، وہاں ظلم نہیں ہونے دیتا۔ جو تم سے ہو سکتا ہے حبشہ بھاگو۔ حضور نے خود یہ مسلمانوں کو اپنی محفلوں میں یہ ترغیب دی۔ یہی وجہ ہے پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 4 عورتیں، 15 لوگ بھاگے، بندرگاہ پہ پہنچے تو قسمت اچھی تھی کہ کشتی تیار تھی۔ بس کشتی میں بیٹھے، کشتی روانہ ہو گئی۔ پیچھے عربوں کو قریش کو پتہ چلا تو وہ بھاگے ان کے پیچھے، لیکن جب بھاگے تو کشتی روانہ ہو چکی تھی خوش قسمتی سے، اب پہنچ گئے وہاں۔ اسی طرح ایک اور قافلہ بھی چلا گیا۔ اس طرح ٹوٹل 83 مرد تقریباً اور ایسے 14 خواتین وہاں پہنچ چکی تھی مسلمانوں کی۔ ایسے 5-7 ایسے مسلمان بھی پہنچ چکے تھے جو قریش کے نہیں تھے۔ تو ایک اچھی آبادی وہاں، یعنی 100 کے قریب مسلمان حبشہ میں پہنچے۔ اب وہ جو لوگ گئے تھے، وہ یقینی بات ہے وہ مکہ سے گئے تھے، تو جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں۔ کسی کا بیٹا گیا ہے، مسلمان ہو گیا تھا، وہ روانہ ہو گیا، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ اس طرح انہوں نے دیکھا کہ یار ہمارے گھروں کے یہ لوگ اس قدر کمیٹڈ ہیں اپنے ایمان سے کہ اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن یہ وہاں گئے تو گئے کیوں؟ ان کا پیچھا کیا۔ ایک وفد بھیجا انہوں نے اپنا سرداروں کا، حضرت عمرو بن عاص۔ اس وقت وہ عمرو بن عاص ایک کافروں کے نمائندہ تھے، بعد میں ایک جلیل القدر صحابی بنے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے عمرو بن عاص اور ابو جہل کا ایک اپنی اماں سے ایک بھائی تھا، یعنی باپ شریک نہیں تھا، ماں شریک بھائی تھا، اس کو بھی بھیجا۔
یہ دونوں سردار وہاں جا کے بڑے مطلب ٹیلنٹڈ سفیر تھے، ایسے بندے بھیجے جو بس کام کروا کے جائیں، تو وہ دو بھیجے اور پورا وقت تھا، تو یہ وقت گیا تو اس نے بڑی ٹیکنیک سے پہلے دربار کا جو عملہ تھا اس کو اپنے ہاتھ میں کیا، ان کو تحفے تحائف دے کر ساروں کو اپنے حق میں کر، تاکہ بادشاہ پر ایک پریشر بھی ڈال۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کے سامنے آئے، اسے بھی تحائف دیے۔ بادشاہ حضرت نجاشی تھے جو اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، تو جناب نجاشی عیسائی تھے، تو نجاشی کے سامنے انہوں نے خوب شکایتیں کی کہ ہمارے کچھ لڑکے ہیں بھاگ گئے ہیں، نہ ہمارے دین پر ہیں نہ آپ کے دین پر ہیں، نہ کوئی دین ہے ان کا، ایک نیا دین انہوں نے بنا لیا ہے اور جناب فساد پیدا کر دیا ہے پورے مکہ میں، اور بھگوڑے ہیں، یہ ہے وہ، خوب شکایتیں کی، انہیں واپس کریں۔ تو جو دربار کے لوگ تھے انہوں نے بھی کہا جی ہاں کہیں ہمارے یہاں بھی یہ فساد نہ کریں، ان کو بالکل واپس بھیجے۔ وہ تو پہلے ہی رشوت لے کے سارے دربار نے طے کیا ہوا تھا۔ تو نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں سنے بغیر ان کو نہیں بھیجوں گا، ان کو بھی تو سنوں وہ کہتے ہیں۔ بلایا گیا، جی ہاں جی آ جاؤ مہاجرین۔ تو مہاجرین تشریف لائے، حضرت جعفر آپس میں مشورہ کیا انہوں نے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں، جو حقیقت ہے بس وہی بتائیں، آگے پھر جو بادشاہ کا فیصلہ کرتا ہے کرے، لیکن غلط بیانی نہیں کرے گی، بے شک معاملہ بہت سنگین ہے، بات سیدھی کریں گے۔ جب پہنچے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہو گئے، وہ آگے بڑھے، بہت پیاری انہوں نے تقریر جس میں انہوں نے بتایا، پہلے تو سوالوں کے جواب دیے نجاشی کو، پھر اس کے بعد وہ جو تقریر فرمائی اس میں جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ جاہلی کس حالت میں تھے، اخلاقی طور پر، دینی طور پر، سماجی طور پر تباہ حال تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور پاک جو ہے وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کیا مقام رکھتے ہیں، ان کی اخلاقی حالت کیا، وہ وضاحت آپ کی تعلیمات بتائیں۔ حضور کی تعلیمات بتانے کے بعد بتایا کہ اب ہم اس پر ہیں، اب آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے اندر تبدیلی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں، واقعی وہ نہ آپ کا دین ہے نہ وہ دین ہے نہ کوئی اور دین ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہم اس پر، اور وہ یہ نجاشی کے جب یہ، اور حضرت جعفر نے سورت مریم جو آپ شروع کریں اس کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی۔ جب اس کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی تو نجاشی کی آنکھ، اس کی داڑھی جو تھی وہ تر ہو گئی، گیلی ہو گئی، تو اس کے بعد میں نہیں نکال پائی، انہوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے، اسی وجہ سے کہ اس ملک میں کوئی اچھی آئی ہے، اب ان کے ساتھ میں ظلم نہیں کر سکتا۔ وقت اپنا منہ لے کے باہر جا رہا تھا، مشورہ کیا تو انہوں نے محسوس کیا، درباریوں سے بھی بات کی، یار ہم نے تمہیں اتنا پھر آ کے یہ فیصلہ کیا کہ ایک اور پینترا بدلتے ہیں، ایک اور چال چلتے ہیں۔ دوبارہ گئے بادشاہ کے پاس، اسے کہنے لگے جی یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا عام بندہ سمجھتے ہیں، اتنی بڑی توہین و گستاخی کرتے ہیں۔ اچھا بلواؤ ان کو دوبارہ۔ جب بلوایا تو حضرت جعفر طیار نے سورت مریم کی دوسرے رکوع کی تلاوت کی، ہم پڑھیں گے دوسرے رکوع، جس میں وضاحت ہے اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ہمارا عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عبداللہ و رسولہ و روحہ و کلماتہ القاہا الی مریم العذراء، کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی بیٹا وغیرہ کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کی خاص پھونک سے پیدا ہوئے ہیں، روح، اور اللہ کا کلمہ کن ہے، جیسے اللہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے کن ہو جا، اسی طرح یہ اللہ کے خصوصی کلمہ کن کی پیداوار ہے، عام روٹین سے پیدا نہیں ہوئے۔ ہاں یہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت مریم کنواری کے پیٹ میں پیدا کیا، میں ڈالا، اور حضرت مریم کنواری تھی، ہم یہ نہیں کہتے خدا کا صحیح عمل۔ تو جب یہ بات کی تو نجاشی نیچے جھکا اور ایک تنکا اٹھا کے کہنے لگا انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ اس تنکے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں،
اب عمرو بن عاص اور پورا قریش کا قافلہ جو ہے اپنا سموں لے کر رہ گیا اور واپس چلا۔ یہ تھا جناب نجاشی کا کردار، اور صورت مریم کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ 5ویں نبوی میں ہوا تھا، یہ نبوت کے 5ویں سال، تو اس کا مطلب ہے یہ صورت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ کن حالات میں؟ جب مسلمان بہت ہی تکلیف کے حالات میں تھے، بہت سخت مزاحمت کا سامنا کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کر رہے تھے۔ اچھا، اب اس صورت مریم میں عیسائیوں کا، نصارہ کا کے مقابلے پر مسلمانوں کا یا ایک حقیقت کیا ہے، حضرت عیسیٰ کی حقیقت کیا ہے، حضرت مریم کی حقیقت کیا ہے، اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کوئی اللہ کے بیٹے تو نہیں ہیں، لیکن وہ نبیوں کا اللہ کا ایک سلسلہ ہے، اسی سلسلے کے ایک نبی ہیں، پھر ان کے کچھ خاص معجزات ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو اس صورت میں نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا صورت مریم کا ایک تھوڑا سا تعارف۔ تو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حروف مقطعات، 5 حروف ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ انہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا ہے، اور ان کے معنی ہم سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی بتا چکے، اور کئی مقامات پر بھی کہ ان کے معنی اللہ اور رسول کے درمیان یہ کوڈز ہیں، ان کے درمیان یہ ہے۔ آگے فرمایا ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا۔ ذکر یعنی یہ جو قرآن ہے، ذکر یہ تذکرہ ہے، ذکر ہے، مگر رحمتی ربک تیرے رب کی رحمت کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے قرآن، یہ سورت، قرآن کی ہر آیت، یہ تم آپ کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ عبدہ، اللہ کی کون سی رحمت؟ عبدہ جو اللہ نے اپنے بندے پر کی، زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام۔ یعنی اب جو ہم تذکرہ شروع کرنے لگے ہیں، یہ تذکرہ ہوگا اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمتوں کی کئی شکلیں ہیں، اور کوئی چیز بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے، لیکن یہاں جس رحمت کا تذکرہ ہوگا وہ اللہ کے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر ہوگا۔ یہ پہلی صورت، پہلے رکوع میں ذرا تمہید باندھی جا رہی ہے حضرت مریم کے واقعے کی، کیونکہ حضرت زکریا جو ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت مریم کے خالو تھے، تو انہوں نے ان کی تربیت کی تھی۔ اور ساتھ عیسائیوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم حیران ہوتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اگر حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کوئی باپ نہیں تھا، تو اس کا مطلب اللہ باپ تھا، اللہ کے بیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ پر اللہ کا خاص یہ کرم ہوا، تو اسی طرح کا ملتا جلتا کرم اللہ کا حضرت زکریا پر بھی ہوا، جب ان کی اپنی عمر بائبل کی روایات کے مطابق 100 سال سے اوپر، بیوی بان جن کی کوئی امید نہیں بچہ پیدا کر سکے مگر پھر بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو اللہ کے اسی خاص کرم سے ہی ہوا ہے، ورنہ وہ جو سائنسی حوالہ ہے اس سے تو ممکن یہاں بھی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے ایک رکوع میں تمہید دی۔ ذکر و رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے، عبدہ اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر، جو اللہ نے ان پر رحمت کی تھی خاص، اس کا تذکرہ ہے۔ از نادا، وہ کیا تھی؟ از جب، نادا فعل ماضی ہے، نادا اس نے آواز دی، اور اگر آ جائے ینادی وہ آواز دیتا ہے، اور تنادی انادی، بھائی میں تمہیں پکار رہا ہوں، انادی میں پکار رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں تم لوگوں کو، تو ینادی وہ آواز دے رہا ہے، اور نادا اس نے آواز دی۔ تو اس نادا جب حضرت زکریا نے آواز دی، پکارا، ربہو اپنے رب کو، دیکھیں ابھی آیا تھا ربی کا، اب ہے ربہو، ربو کا اور ربہو میں کیا فرق ہے؟ ربہو اس نادا ربہو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، نداءً، اسی نادا سے مصدر ہے، نادا اس نے پکارا، ینادی وہ پکارتا ہے، اور ندا پکارنا،
اذ نادا ربہو، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، نداءن ایسا پکارنا، خفیاً جو آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یعنی سب کے سامنے کا یا اللہ مجھے بچہ دے، دل ہی دل، آرام آرام سے، آہستہ آہستہ آواز سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ جب اپنے رب کو پکارا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قالا، کہا، اپنے رب سے عرض کی، رب، میرے مولا، میرے پروردگار، انی، بے شک میں اس حالت میں ہوں کہ وہانا فعل ماضی ہے، یہنو، وہنن کے معنی بالکل کھوکھلی ہو جانا، کمزور ہو جانا، وہانا کھوکھلے ہو گئی، العظم ہڈی، منی مجھ سے، میری تو اب ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، میری تو ہڈیاں بہت کمزور پڑ چکی ہیں، واشتعالا، اور بھڑک اٹھا ہے، اشتعال، اسی سے اشتعال ہے بھڑکنا، واشتعالا، اور بھڑک اٹھا ہے، الرأس، کون بھڑک اٹھا ہے؟ الرأس، سر بھڑک اٹھا ہے، شیباً، بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، یعنی کہ بالکل سفید ہو چکا ہے، یا اللہ سر بھی بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، ولم، اور نہیں، اکن، میں رہا، بے دعائکا، تیری دعا سے، تجھے دعا کرنے سے، رب، میرے پروردگار، شقیہ، محروم، شقیاً، محروم، نامراد، اللہ کبھی تجھ سے دعا کر کے میں نامراد نہیں، یہ بات تو ہے، حالت یہ ہے کہ کچھ امید نہیں، مگر مانگ تو تجھ سے رہا ہوں نا، مانگ تو تجھی سے رہا ہوں، اور تجھ سے مانگ کر میں کبھی نامراد ہوا، میری ایسا نہیں ہوا کہ مراد پوری ہو، میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا میرے پروردگار۔ دیکھو ذرا دعا مانگنے کا نبیوں کا سٹائل دیکھا کرو، گڑگڑاہٹ ہو، جھکنا اور اعتماد اور اپنی قسم پرسی، میں کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے اور مجھے تجھ سے ہی امید ہے۔ آگے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، وا کے معنی انی، بے شک، اور ادھر کنفرم پوزیشن یہ ہے کہ خفت، خوف سے ہے نا، خافا، اسے اندیشہ ہوا، اسے خوف ہوا، خفت، میں خوف زدہ ہوا، مجھے اندیشہ ہوا، مجھے گھبراہٹ ہوئی، مجھے اندیشہ ہے، الموالیہ، موالی جمع ہے مولا کی، اور مولا کے کئی معنی ہیں، ان میں ایک معنی چچا زاد بھائی کا بھی ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور مجھے اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، مِن ورائی، میرے پیچھے سے، میرے بعد، یعنی مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو قریبی ہوتے ہیں انہی سے خطرہ ہوتا ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور جو میری امرأہ، عورت ہے، میری عورت ہے، یعنی میری بیوی ہے، آقرن، وہ آقر ہے، آقر کے معنی بانجھ ہے، بچہ جننے کے لائق نہیں، بچہ نہیں جن سکتے، فہبلی، یہ تو میری صورتحال ہے مولا، یعنی کوئی امید بر نہیں آتی مگر تیری ذات کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، فہب، تو حب، بخش دے، عطا کر، فا کے معنی پس، حب، عطا کر، آپ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، حب، عطا کر، لنا، ہمیں، من ازواجنا، ہمارے اسپاؤز میں سے، وذریاتنا، اور ہماری نسل میں سے، اللہ ہمیں ہماری نسل اور اسپاؤز ایسے دے، قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ نہیں کہ ہر وقت ٹھنڈا ہی ٹھنڈا ہو، تو اللہ سے ایسے مانگا کرو، وہ آپ بھی مانگ سکتے ہیں، یہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کے معنی اسپاؤز کے ہیں، بیوی صرف نہیں ہوتا، زوج کے معنی اسپاؤز ہے، میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں، تو فرمایا فہب لی، تو مجھے عطا کر، من لدن کا، اپنی طرف سے، دیکھیں یہ چیزیں بار بار گزر چکی ہیں، من لدن کا، من کے معنی سے، لدن کے معنی طرف، کا کے معنی تیری، من لدن کا، تیری طرف سے، اور اگر میں کہوں من لدن ہوں، من لدنی،
تو من لدن کا اے اللہ مجھے اپنی طرف سے عطا فرما ولیین، ولیین، اب دیکھیں ولی کے معنی کئی ہیں، دوست بھی ہیں، لیکن یہاں اللہ مجھے عطا کر ولیین، میرا کوئی وارث عطا کر۔ مجھے اپنے کزنوں سے بڑا ڈر ہے، اندیشہ ہے مجھے کزنوں کا، معاملات خراب کر سکتے ہیں، میری بیوی بانج ہے، میرے معاملات یہ ہیں مولا، امید کوئی بظاہر نہیں ہے، تو ہے، اور یہی امید بہت ہے اور یہی اصل امید ہے۔ فہب لنا من، فہب لی من لدن کا، تو مجھے عطا کر اپنی طرف سے ولیین، سہارا، ایک وارث عطا فرما۔ تو اصل میں اس کو ذرا سمجھ لیجئے، حضرت زکریا کو با کی بات کیا ہے، وہ وارث کیوں مانگے؟ دیکھیے حضرت زکریا اس وقت خود وارث تھے بنو اسرائیل کی نبوت کی، اس وقت وہی نبی تھے پورے بنو اسرائیل میں، علم و تقوی تھا، اللہ نے ان کو نبوت دی تھی۔ اب ان کو ڈر یہ تھا کہ میرے بعد جو میرے کزن اور میرے چچا زاد بھائی اور یہ جو سارے ہیں، ان سب میں کوئی اس کا مستحق نہیں ہے کہ اسے نبوت ملے، نہ علم کے حوالے سے نہ تقوی کے لحاظ سے، تو وہ لوگ بہت پیچھے ہیں، تو کہیں ہم سے ہمارے خاندان سے یہ نبوت کا سلسلہ ہی ختم نہ ہو جائے، تو لہٰذا اللہ سے اپنا وارث مانگے۔ اصل یہ مسئلہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اللہ کے دین کو پھیلانے کا، یہ نبوت کا سلسلہ ہمارے خاندان میں جاری رہے، اس کے لیے انہوں نے اللہ سے اپنے لیے بیٹا مانگا۔ تو فرمایا یارثونی، تو مجھے وہ وارث عطا فرما، یارثو جو وارث بنے لی میرا، و یارثو اور وہ وارث بنے من آل یعقوب حضرت یعقوب کی اولاد کا، حضرت یعقوب ہے نا جن کا نام اسرائیل تھا، یعنی بنو اسرائیل کا، وَاجْعَلْهُ اور اس کو بنا دے رب میرا مولا میرا آقا میرے پروردگار رضیًا، اور اسے کیا بنانا؟ رضیش، پسندیدہ، وہ آپ کا پسندیدہ، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی اپنی مرضیاں کریں، وہ آپ کی مرضی پر چلنے والا اور آپ کا پسندیدہ بندہ ہو۔ یا اللہ مجھے وہ بچہ عطا فرما، وہ وارث عطا فرما۔ حضرت زکریا کی دعاؤں کا جو سلسلہ چلتا رہا، کیا ہوا، کتنا عرصہ گزرا، یہ تو بڑی لمبی بات ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت قبول ہوئی، لیکن بہرحال نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا یا زکریا، اللہ نے فرمایا اے زکریا، انا، یہ بار بار آ رہا تھا انی، وہ حضرت زکریا کہہ رہے تھے انی، بے شک، مگر ادھر اللہ کہہ رہا ہے بادشاہی انداز میں، شاہی انداز میں، انا، بے شک ہم نبشرو، خوشخبری دیتے ہیں۔ یہاں بھی کون خوشخبری دے رہا ہے؟ نبشرو، ہم خوشخبری دیتے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ کہاں سے پتہ چلا تجھے؟ کا انا نبشرو کا، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دے رہے ہیں، بے کی، کس کی؟ غلامن، ایک بچے کی، اسمہ، اس کا نام ہوگا یحییٰ، یحییٰ یعنی اس کا نام بھی ہم رکھ رہے ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ میاں بچہ مجھے دے رہے ہیں اور اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ اور ساتھ ہی فرما دیا یہ بچہ جو یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، لم نجعل، وہ جعل آ رہا ہے نا، جعل کی کتنی شکلیں آ چکی ہیں آپ کے سبقوں میں، جعل آیا، جعلکم آیا، اجعل آیا، لا تجعل آیا، یہاں ہے لم نجعل، ہم نے نہیں بنایا، لہو اس کا، من قبل پہلے سے، سمیان کوئی ہم نام، سمیش کہتے ہیں ہم نام کو، آپ کا کوئی ہم نام ہو آپ کہہ سکتے ہیں ہوا سمیہی، وہ میرا ہم نام ہے، اور آپ عورت کی کوئی ہم نام ہو آپ کہہ سکتے ہیں ہیا سمیتی، یہ میری ہم نام ہے۔ تو ہم نے اس نام کا پہلے کوئی پیدا نہیں کیا، یعنی یہ نام یونیک دے رہے ہیں آپ کو، اور یہ نام یحییٰ ہے۔ قالا، اچھا اب پہلے امید کوئی نہیں تھی، گر گرا کے دعا کی، مانگتے رہے اللہ سے، اللہ نے قبولیت کی بشارت دے دی فرشتے کے ذریعے سے۔ قالا، تو حضرت زکریا نے کہا، عرض کی، ربی، میرے پروردگار، انا، کس طریقے سے؟ جو عام معمول کا طریقہ ہے اس سے تو کوئی امید نہیں ہے، اب آپ نے کہا کہ ہوگا تو یقیناً ہوگا، اگر آخر کوئی طریقہ تو ہوگا۔ انا، کس طریقے سے
یکونو ہوگا لی میرے لیے غلام بچہ، اللہ میرا بچہ ہوگا، کنفرم ہو گیا۔ وکانت امراتی، حالت تو یہ ہے کہ امراتی میری بیوی آکرن کیا ہے، بانجھ ہے، اور باقی رہے میں شاید شادی اور ہو جائے، ایسے بھی کوئی سین نظر نہیں آ رہا۔ وقد بلغت، کہ میں پہنچ گیا ہوں، من الکبری بڑھاپے کے، عتیا ایسی حالت میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی کہ عتیا جیسے سوکھ گیا ہوں، میں تو بالکل سوکھ کے کاٹ رہا ہوں، سوکھ گیا، بڑھاپے کی اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں کہ میرا جسم سوکھ چکا ہے۔ تو یہ جو تعجب کا اظہار کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، تو اب یہ کیسے ہوگا؟ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کذالک، ہاں ایسا ہی ہے، کذالک ایسا ہی ہے، جو سچویشن تم بتا رہے ہو وہ تو بالکل ٹھیک ہی بتا رہے ہو۔ قال ربک، تیرے رب نے کہا، ہوا علیہ، وہ مجھ پر، ہین، ہین ہے، معمولی سی بات ہے، تمہارے لیے مشکل ہے نا سوچنا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے، اللہ نے ان کو جواب دیا، ہوا علیہ ہین، وہ تو مجھ پر معمولی بات ہے۔ وقد خلقتک، کیا مطلب ہے؟ خالقہ کے معنی کس نے پیدا کیا؟ خالقہ، خلقتو، خلقتو کا تو زکریا، خلقتو کا میں نے تجھے پیدا کیا، وقد خلقتو کا اور میں تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں، من قبل، اس سے پہلے، یعنی جو اب تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے اس خوشخبری سے پہلے تم بھی تو پیدا ہوئے ہو، ولم تاکو، اور نہیں تھے تم، شیئن کچھ بھی۔ بھائی جو بظاہر چیزیں ہوتی ہیں وہ تو اصل وجہ نہیں ہوتی، ورنہ بظاہر چیزیں اور بھی کئی جگہ ہوتی ہیں مگر کچھ نہیں ہوتا۔ تو بظاہر تو ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ تم کچھ تھے پہلے؟ آخر اللہ نے ایک جیتا جاگتا انسان پورا پیدا کیا نا، جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تجھے تو پیدا کیا، وہ بھی اللہ ہی کا قدرت ہوتی ہے، اللہ ہی کی قدرت ہوتی ہے، وہ بھی کسی کا کمال نہیں ہوتا۔ قال، تو حضرت زکریا نے عرض کی، ربی، میرے پروردگار، اجعل، کیا مطلب ہے؟ بنا دے، کر دے، لی، میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی، یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی ہی بنا دے، پتہ ہو کہ اب یہ ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے۔ قال، حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیاتو کا، تیری نشانی یہ ہے، اللہ کہ نہیں، تکلما، تو گفتگو کرے گا، الناسا، لوگوں سے، ثلاث لیال، 3 راتیں، تم 3 رات لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، سویین، ایسا نہیں کہ خدا نہ خاصا کوئی گونگا پن ہوگا، سویین، تندرست ہوگے تم تندرست اور صحت مند، مگر 3 دن بعد راتیں بات نہیں کرو، ہاں، ثلاث لیال، لیکن وہ 3 دن رات ہے، ثلاث لیال، کہ 3 راتوں تک تم ان سے بات نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے۔ فخرج، بس تو جناب یہ جو خوشخبری ملی وہ اس وقت ایک اور جگہ ہے کہ حضرت زکریا اس وقت محراب میں تھے، عبادت کر رہے تھے اللہ کی، جب یہ ساری بشارت۔ فخرج، تو آپ باہر آئے، علی قومہ، اپنی قوم سے کی طرف، من المحراب، اسی محراب سے، اسی عبادت کی جگہ سے، اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے اپنی قوم کی طرف۔ فاوحا الیہم، تو ان کو اشارے سے ہدایت دی، اوہا، اشارہ کیا، الیہم، ان کو، یعنی ان لوگوں کو بھی حضرت زکریا نے اشارے سے رہنمائی کی، ان سبحو، کہ تسبیح کرو، بکرتن، دن کو، وعشیاً، اور رات کو، یعنی تم لوگ بس خوب دن رات اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یا تو ایک یہ ہے کہ روٹین کا ہوتا ہوگا کیونکہ وہ ایک خانقاہ سی تھی، تو حضرت زکریا ان کو ہدایات دیتے رہتے تھے ذکر کا، تو اب بھی ان کو ذکر کی ہدایت دی کہ دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ ہے کہ اس خاص ایشو پر مزید ذکر کی ان کو ترغیب دی۔
اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا اور واقعی حضرت یحییٰ کی پیدائش ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا، آپ پتہ ہے کہ قرآن مجید قصہ کہانی تو سناتا نہیں ہے، وہ تو بات کو آگے چلاتا ہے کہ جہاں سے عبرت اور موعظت کی بات ہو. تو یعنی حضرت یحییٰ کی پیدائش ہو گئی، تو حضرت یحییٰ پیدا بھی ہو گئے اور بڑے بھی ہو گئے. تو پھر اللہ نے حضرت یحییٰ کو بھی نبوت عطا فرمائی. وہ کس طرح فرمایا؟ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، پکڑ لو کتاب کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. یعنی اللہ نے ان کو کتاب کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا. دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. تو حضرت یحییٰ کا یہ فریضہ ہے نا کہ وہ قرآن کے ساتھ، اپنے کتاب کے ساتھ وابستہ رہیں. یہ بتاؤ کہ اللہ نے تم سب کو بھی تو کوئی حکم دیا ہے کتاب کے ساتھ وابستہ رہنے کا؟ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ تو اگر آپ لوگ ہٹو گے تو بتاؤ کتنا بڑا ظلم کرو گے. قرآن کہتا ہے بار بار کہ قرآن کو مضبوطی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسی ہوئی ہے نا جو اوپر سے لٹک رہی ہے، اور آپ کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ قرآن ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا آپ کے ہاتھ میں. یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو لٹک رہی ہے اور آپ نے اسے مضبوطی سے. تو اللہ میں فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، اور ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، صبیًّا، ابھی جب وہ بچپن کے، ابھی ابتدائی عمر میں، جوانی کی ابتدائی عمر میں، ابھی بچپنے کے قریب کی عمر میں تھے، اللہ نے ان کو دانا بنایا. حضرت یحییٰ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کوئی کھیل بھی نہیں کھیلی، پہلے سے ہی بڑے دانا اور سنجیدہ عمل. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہم نے انہیں اپنی حنانن عطا فرمائی، یعنی نرم دلی عطا فرمائی. من لدنا، ابھی آئے گا من لدن کا اور من لدنا ہماری طرف سے. اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے ان کو خاص نرم دلی عطا فرمائی، ان کی بہت نرم طبیعت. وزکاتن، زکات کے معنی، زکات کے معنی پاکیزگی. اللہ نے انہیں خاص نرمی عطا فرمائی، خاص پاکیزگی عطا فرمائی. اتنی پاکیزگی عطا فرمائی کہ مرد عورت کے حوالے سے انہوں نے کوئی شادی ہی نہیں کی سرے سے، یعنی کوئی عورت کا ان کو کہیں سے کوئی قرب تک نہیں، بس اپنی ایک پاکیزہ حالت میں رہے. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے پرہیزگار. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ کیا تھے؟ بہت پرہیزگار تھے. وَبَرًّا، اور بر کے معنی حسن سلوک والا، بر کے معنی اچھے سلوک والا، نیک، اور وہ بہت خدمت گزار اور اچھے سلوک والے تھے. بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ. ولم یکن، اور وہ نہیں تھے جبارن، سخت طبیعت والے، سرکش قسم کے. اسی یا نافرمان، اسی کے معنی اور جبار کے معنی سرکش. اور وہ نہ تو سرکش تھے نہ ہی نافرمان تھے. ایسا کوئی پہلو ان کی طبیعت میں دور دور تک نہیں تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہو اس پر. حضرت کس پر؟ حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو ریگارڈز دے رہا ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور اس پر سلامتی ہو. یوما، جس دن ولدہ، وہ پیدا ہوا، یعنی وہ دن بھی بڑا برکت والا جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور وہ دن بھی جس دن وہ ان کی وفات ہوتی ہے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ، اور وہ دن بھی بڑی بابرکت والا ہے. یُبْعَثُ، جب انہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، حیًّا، زندہ، یعنی اپنی قبر مبارک سے دوبارہ حشر کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ وقت بھی بڑا بابرکت ہوگا حضرت یحییٰ کے لیے. یہاں اللہ نے ان کو بڑے اچھے انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے. اس کے بعد پہلا رکوع اب ختم ہوا، تو پھر دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، وہی جو حضرت جعفر طیار نے پڑھا تھا نجاشی کے سامنے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی حقیقت بتانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ، اور یاد کرو، فِي الْكِتَابِ، کتاب میں، یعنی اس قرآن مجید میں تذکرہ کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور اس قرآن مجید میں تذکرہ کرو مریم، حضرت مریم کا. اِذْ، جب، انتبذت، اب یہ وہ ساری کیفیات اب آئیں گی جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت حضرت مریم پر گزری.
سب سے پہلے یہ کیفیت آئی، انتبذت، وہ علیحدہ ہو گئی، انتبذت وہ علیحدہ ہو گئی، من اہلہا اپنے اہل خانہ سے، مکانن ایسی جگہ چلی گئی کہ شرقیہ جو مشرق کی طرف تھی، مشرق کی طرف کسی جگہ علیحدہ ہو کر چلی گئی۔ پہلے ان کی طبیعت ایسی اللہ نے بنا دی کہ وہ ذرا تھوڑی سی سائڈ پہ ہو گئی، لوگوں کے آگے آ گئی، لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی، لوگوں سے دور رہتی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فارسلنا الیہا، ہم نے بھیجا الیہا اس کی طرف، یعنی حضرت مریم کی طرف، روحنا اپنی روح کو۔ یہاں ہم سے روح سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ جب روح اللہ، روح کا ذکر آتا ہے ہمارے تو اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ فتمثلا، تو وہ انہوں نے شکل اختیار کر لی، لہا اس عورت کے لیے، یعنی حضرت مریم کے لیے، بشرن ایک انسان کی۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، ایک روح یعنی اللہ کے ایک فرشتے آئے، اور انہوں نے، اس فرشتے نے ایک انسان کی شکل اختیار کر لی، سویان، بالکل ٹھیک تھا، ایک پورا انسان لگتا تھا۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، انی اعوذ، یعنی وہ تو لوگوں سے علیحدہ رہ رہی تھی، بندوں سے دور رہ رہی تھی، اچانک ایک انسان یہاں کیسے پہنچ گیا میرے کمرے میں اچانک؟ قالت، تو کہنے لگی، انی اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، بالرحمن، رحمان کے، اللہ کے جو بہت رحمت والا ہے، جس کی رحمت عام ہے، میں اس کی رحمت کے پناہ میں آتی ہوں، من کا، تجھ سے، اے شخص میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تیرے اندر کوئی خوف ہے تو، اگر تیرے اندر اللہ کا کوئی ڈر ہے تو میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں تجھ سے، تیرے شر سے، تجھ سے دور ہوں میں، تم یہاں سے ہٹ، یعنی تو یہاں سے ہٹ جا، تو یہاں کہاں سے آ گیا؟ قالا، اس فرشتے نے کہا، انما، یقیناً، آنا، میں تو، رسول، نمائندہ ہوں، ربی کا، تیرے رب کا، جس رب کی پناہ لے رہی ہے اس کی رب نے بھیجا، اسی رب کا خصوصی نمائندہ۔ اور آیا کیوں ہوں؟ لے، تاکہ، احابا، آیا تھا نا حبلنا، وہابا سے عطا کیا، یہبو عطا کرتا ہے، حب عطا کر، یہبو وہ عطا کرتا ہے، احبو، لے احبا، تاکہ میں عطا کروں، لاکی، تجھ عورت کو، غلامن، ایک بچہ، زکین، بہت سمجھدار، پاکیزہ، پاکیزہ اور سمجھدار بچہ تجھے عطا کروں، میں اس لیے آیا ہوں۔ اور جی مزید ڈر، یہ تو اور بھی زیادہ معاملہ خطرناک ہے۔ قالت، فرمانے لگی، انا، کس طرح، یکونو، ہوگا، لی، میرا، غلام، بچہ، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي، مجھے تو ٹچ بھی نہیں کیا، مسا، ٹچ کیا، چھوا، مجھے تو چھوا تک نہیں، بشر، کسی انسان نے، وَلَمْ أَكُ، اور میں نہیں ہوں، وہ تھا نا لم تاکو، وہ تو نہیں تھا، لم آکو، میں نہیں ہوں، بغیًّا، کوئی بدکار عورت تو ہوں نہیں، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، شادی شدہ بھی نہیں ہوں، بدکار عورت نہیں ہوں، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، یہ بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ قال، فرشتے نے کہا، کذالک، ایسے ہی ہو جائے گا۔ قال ربک، کیونکہ تیرے رب نے کہا ہے، ہوا علیہ، کہ وہ مجھ پر، ہین، بہت معمول کی بات ہے، آرام، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معمولی سی بات ہے۔ اور یہ بھی سنو، یہ تو پہلے بتا دیں میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اس لیے مجھ سے ڈرو نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آیا اسی لیے ہوں کہ تجھے بچہ ہو، کس طرح ہوگا؟ فرمایا، تم آپ کے رب کا فرمان یہ ہے کہ وہ میرے لیے بہت آسان ہے، والی نجعلہ، بچہ تو اب ہوگا ہی ہوگا، والی نجعلہ، اور ہم اس بچے کو بنائیں گے، آیتن، ایک نشانی، للناسی، تمام انسانوں کے لیے، ورحمتن، اور رحمت بنائیں گے، منا، ہماری طرف سے، وہ بچہ ہماری طرف سے ایک خاص رحمت، اور پوری انسانیت کے لیے ایک نشانی ہو۔ آج بھی ایک نشانی، وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایک نشانی آج، اور کوئی نشانی نہیں۔ وکان امرن، اور یہ تو ہے امرن، فیصلہ، مقضیہ، جس کا فیصلہ ہو چکا، طے ہو چکا، مقضی، طے کیا گیا،
یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں آپ کے ڈرنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا، کچھ ہونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا، یہ طے ہو چکا ہے، اب آپ جو کریں یہ ہونا ہی۔ فحملتہ، تو اس سے ان کا حمل ٹھہر گیا۔ حملت تو وہ بچہ، اس بچے کو یعنی وہ جو بچہ پیدا ہونا تھا اس کی جو بھی روپ ہوگا شروع کا وہ اللہ نے ان کے پیٹ میں ڈال دیا۔ فحملتہ، تو اس بچے سے وہ اس بچے کا حمل ان کو ٹھہر گیا۔ فانتبذت، پھر مزید علیحدہ ہو گئی بھی اس حمل کو لے کر، مکانن، ایسی جگہ، قصیًا، جو بہت دور تھی۔ جب وہ بچہ کا پیدائش کا وقت قریب آیا تو لوگوں سے بالکل دور، ایک دور مقام پہ چلی گئی، سب سے دور۔ فَأَجَاءَهَا، تو جب بہت دور مقام پہ چلی گئی، اجاء لفظ پر ہے جا، جا کے معنی آیا، اور اجاء کے معنی لے آیا، لے کر پہنچا دیا۔ فَأَجَاءَهَا، تو اس عورت کو، عورت کون ہے؟ حضرت مریم کو لے گیا المخاض، مخاض، مخاض وہ درد ہے جو بچہ پیدائش کے وقت عورت کو ہوتا ہے۔ فَأَجَاءَهَا، تو اس عورت حضرت مریم کو پہنچا دیا المخاض، اس درد ذہن، الی جذع النخلہ، جذع کے معنی ٹہنی، النخلہ کے معنی کھجور کا درخت، اور وہ اس طرح اس زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا، کیونکہ اس وقت جسم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بندہ ہر چیز کو مروڑ دے، تو اس وقت اللہ نے ان کو وہاں پہنچا دیا، کھجور کے درخت کی وہاں کی ٹہنیوں کو پکڑ کے، وہاں کوئی دہی وغیرہ بھی نہیں تھی۔ الی جذع النخلہ، تو اس ٹہنی تک اللہ نے انہیں پہنچا دیا، کھجور کے درخت تک۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش کہ میں متو، مر چکی ہوتی، قبل ھذا، اس سے پہلے۔ کیونکہ دیکھیے کتنا بڑا تہمت لگنے کا مسئلہ ہے، یہ تو مجھے پتا ہے نا کہ میں الحمدللہ پاک باز ہوں، اور یہ بچہ اللہ کی طرف سے خاص تحفے کے طور پہ آیا ہے، مگر میں اب جواب کیا؟ لوگ تو پہلے میرے مخالف بنتے تھے کہ بڑی نیک بنتی ہے یہ۔ قالت یا لیتنی، کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش کہ میں متو، مر چکی ہوتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت، اور میں ہوتی، نسین، بھولی ہوئی، بھولی بسری ہوتی، نسین منسین، بالکل بھولی ایسی جسے بھلا دیا جائے، مطلب لوگ مجھے جانتے بھی نہ ہوں، نسین منسیہ، میں تو نسین منسیہ ہوتی۔ یہ اردو کا محاورہ بھی ہے، کہتے ہیں وہ تو ہمارے لیے نسین منسین ہو گیا، یعنی بھولی بسری داستان ہو گیا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی مریم علیہ السلام کا اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہاں عیسائیوں کو سنایا جا رہا ہے کہ بی بی مریم اس کیفیت سے گزری ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے؟ نسین منسیہ، کاش میں بھولی بسری ہوتی، میرے پر یہ کیفیت ہی نہ آتی، اگر آئی گئی ہوتی تو لوگ مجھے جانتے ہی نہ، یا مر چکی ہوتی اور مر کر بھولی بسری داستان بن جائی گئی ہوتی۔ یہ حضرت مریم کی اس وقت کی کیفیت ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ فنادا، نادا کے معنی پکارا، فناداہا، تو ان کو پکارا، من تحتہا، ان کے نیچے سے، یعنی وہ جہاں کھڑی تھی وہ کوئی اونچی جگہ تھی، نیچے، آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ ہوتا ہے نا، تو کچھ اونچی جگہ پہ درخت کے ساتھ کھڑی تھی، تو نیچے سے، من تحتہا، ان کے نیچے سے آواز آئی، اللہ تحزنی، کہ گھبراؤ مت، اے عورت تو گھبرا مت، ان کے لا نہیں، تحزن تو مرد مت گھبرا، تحزنی تو عورت مت گھبرا، اللہ تحزنی، اے عورت تو مت گھبرا، قد جعل، بنا دیا ہے، ربو کے، تیرے رب نے، تحتا کی، تیرے نیچے، سرین، ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ کہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ غلاظت کا کچھ معاملہ ہوتا ہے، بظاہر ظاہر کی کچھ غلاظت بھی ہوتی ہے، اور بھی عورت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں، تو حضرت مریم کو نیچے سے آواز آئی کہ بی بی گھبرائیے مت، آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، سریہ، ایک چشمہ، وہزی، اور باقی مسائل کا حل بھی بتایا جا رہا ہے ایک ایک کر کے، فرمایا وہزی، اور ہلاؤ، الیہ، کے اپنی طرف، بجذع النخلہ، کھجور کے درخت کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ،
تو ساکت تو گرنے لگیں گے علیہ کے تجھ پر روتابن تازہ کھجوریں جنین پکی ہوئی، تو تازہ پکی ہوئی کھجوریں تم پر جھڑیں گی، کیونکہ اس وقت کچھ کھانے کی اور باقی طاقت کی بہت سی ضرورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت کھجور کے تنوں کو ذرا اپنی طرف ہلاؤ، جب آپ ہلائیں گی تو اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑنا شروع ہو جائیں گی۔ فاکلی تو تم کھاؤ، وشربی اور پیو، یعنی نیچے چشمہ بھی پیدا ہو چکا ہے خاص اللہ کے کرم کا، اور ادھر سے اوپر سے کھجور کا خاص قسم کا خصوصی پھل بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں۔ وقری اور ٹھنڈا رکھو عینن اپنی آنکھ کو، یعنی آپ خوش رہیں، گھبرائیے مت۔ وقری آئینہ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، یعنی خوش رہو، کسی قسم کی پریشانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ پس اگر تم دیکھ لو من البشری کسی انسان کو، احدن کسی ایک انسان کو، یعنی اگر یہاں کوئی انسان آ جائے یا تم کہیں جاؤ اور تمہارے کسی انسان سے واسطہ پڑ جائے، فقولی تو انہیں کہہ دو انی بے شک میں نے نظر تو منت مانی ہے، نظر مانی ہے للرحمن اللہ کے واسطے کی، سومن روزے کی۔ اس زمانے میں خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا، بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، تو میں نے بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے، انہیں بتا دو اشارے سے۔ فلن اکلم اليوم میں گفتگو نہیں کروں گی آج انسین کسی انسان سے، مطلب اب لوگ تم سے پوچھیں گے، اب تمہیں ہم حکم دیں گے کہ جاؤ، اب لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تم نے کیا کیا، یہ کیا کر دیا، تم کہہ دو کہ مجھے اللہ نے مجھے حکم ملا ہے، مجھے بولنے کا روزہ ہے، میں نے نہیں بولنا کسی انسان سے۔ انسین کسی انسان سے، فلن اکلم اليوم آج میں گفتگو نہیں کروں گی انسین کسی بھی انسان سے، اس کا یہ بتا دو۔ چلے جی، فَأَتَتْ بِهِ تو حضرت بی بی مریم آئیں بھی اس بچے کو لے کر قومہا اپنی قوم کے پاس، تاملو کہ وہ اٹھائی ہوا تھا انہوں نے، اس بچے کو اٹھا کر اب اپنی قوم کے پاس آئی۔ قالو وہ کہنے لگے یا مریم او مریم لقد جیتے تو آ گئی، شیئن ایسی چیز، فرین کیا لے آئی، تو شیئن فریا بڑا غضب ڈھا دیا تو نے، ارے یہ کیا کیا، یہ تو نے بڑا غضب ڈھا دیا مریم۔ یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، حضرت مریم کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام ہارون تھا، تو یہاں یہ وہ والے ہارون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، یہ اور ہے۔ یا اخت ہارون او ہارون کی بہن، ما کان ابو کی تیرا باپ تو نہیں تھا، امرا سوئن کوئی گندا مرد، عام طور پہ گندے لوگوں کی گندی اولاد ہوتی ہے، تو کہنے لگے اے ہارون کی بہن تیرا باپ کوئی برا آدمی تو نہیں تھا، وما کانت اور نہیں تھی امو کے تیری ماں بغیًا کوئی بدکار عورت، تیرا خاندان تو بہت مقدس اور پاک خاندان، تو یہ کیا کرائی، یہ کیا ظلم ڈھایا۔ فاشارت حضرت مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بات کرنی ہی نہیں ہے، فاشارت الیہ تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالو وہ پوچھ رہے ہیں، حضرت مریم کہہ رہی ہیں قالو تو سارے لوگ کہنے لگے کیف نکلم ہم کیسے بات کریں، من کانا جو ہے فی المہدی پنگھوڑے میں، پالنے میں پڑا ہوا ہے، صبیہ بچہ، جو بچہ ابھی پلنے کے لیے پڑا ہوا ہے چند دنوں کا، ہم اس سے کیا بات کریں۔ قالا بچہ خود ہی بولا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ، بچہ بول رہا ہے چند دنوں کا، انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی اس نے مجھے دی الکتاب کتاب، یعنی صرف اللہ کا بندہ ہی نہیں ہوں بلکہ مجھے اللہ نے پوری کتاب دے گا، جیسے حضرت موسیٰ کو تورات دی تھی۔ آتانی الکتاب اس نے مجھے کتاب دی ہے، حالانکہ ابھی دی نہیں مگر دینی ہے، مگر اس قدر کنفرم ہے جیسے ہو چکا، یہ تو ہو نہیں جانا۔ وجعلنی اور اس نے مجھے بنایا ہے نبی نبی، اور جی بچہ بول رہا ہے وجعلنی مبارکن اور اس نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، اینما کنتو جہاں بھی میں ہوں گا، اور اس نے مجھے ایسا بنایا ہے اینما کنتو میں جہاں بھی ہوں گا میں برکتوں والا ہوں گا۔
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے نصیحت کی ہے پرزور، بالصلاۃ، صلاۃ کی، نماز کی۔ سن لیں، پہلا حکم کس چیز کا ہوتا ہے؟ نماز۔ والزکاۃ، مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ ما دمت، جب تک میں رہوں، حیا، زندہ، وبرن، اور مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں برن رہوں، بر رہوں، یعنی نیک سلوک کروں، بوالدتی، اپنی والدہ سے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے حکم؟ بوالدی، والدین سے۔ یہ نہیں کہا مجھے والدین سے حکم دیا ہے، کیونکہ والد ہے ہی نہیں میرا، پہلے بتاؤ تمہیں سب۔ بوالدتی، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ولم یجعلنی، اور اللہ نے مجھے نہیں بنایا جبارن، سنگ دل، شقیًا، شقی کہتے ہیں کسی بدبخت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی غلط آدمی نہیں بنایا، مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، اور سلامتی ہے مجھ پر، یوم، ایسے دن، ولدت، جب میں پیدا ہوا ہوں۔ تم تو سمجھتے ہو یہ عیب ہے، عیب نہیں، یہ دن میں پیدا ہوا ہوں وہ بہت عظمت کا دن ہے۔ جس وقت میں پیدا ہوا وہ بڑا عظمت کا وقت تھا، وہ عظمت کا دن تھا۔ وہ یوم اموت، اور جب میں مروں گا۔ اور پتہ ہے حضرت عیسیٰ ابھی تک وفات نہیں ہوئی، انہیں اللہ نے زندہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد پھر تشریف لائیں گے، شاید آپ اور مجھے اس کا موقع ملے زیارت کرنے کا، لیکن نام بھی ملا، کوئی حج نہیں، انہوں نے آنا تو ہے۔ جب وہ آئیں گے اور پھر باقاعدہ اسی طرح وفات پائیں گے جیسے عام لوگ وفات، جیسے باقی حضرات کی وفات ہوتی ہے۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اسی طرح بابرکت ہے یوم، وہ دن، ابعث، جب مجھے دوبارہ پیدا کر کے مجھے اٹھایا جائے گا، حیًّا، زندہ، یعنی میدان حشر۔ تو یہ ہے واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی برکت سے برکتیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ برکتیں جو اللہ نے ان ہستیوں کو دی ہیں، ان کے ساتھ تو خاص واقعات ہوئے، اب ہمارے ساتھ وہ واقعات تو خاص نہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ چھوٹے موٹے مسائل آتے رہتے ہیں۔ اللہ ان برکتوں سے ہمارے مسائل کو ہم سے دور کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔